بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال جس کا ٹاپک ہے ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے امامت اور اس کا جواب، جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ ریڈیو ایک ایسا آلہ ہے جو ایک شخص کی آواز کو سینکڑوں میل دور پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح گرامو فون کے ریکارڈوں میں انسانی آواز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے خاص طریقوں سے دہرایا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام ہزاروں میل کے فاصلے سے بذریعہ ریڈیو امامت کرائے یا کسی امام کی آواز کو گرامو فون ریکارڈ میں منضبط کر لیا گیا ہو اور اسے دہرایا جائے تو کیا ان آلاتی آوازوں کی ابتدا میں نماز کی جماعت کرنا جائز ہے؟ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ 1944 فروری 1944 1944 میں کیا گیا ہے۔ جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریڈیو پر ایک شخص کی امامت میں دور دراز کے مقامات کے لوگوں کا نماز پڑھنا یا گرامو فون کے ذریعے سے نماز کا ریکارڈ بنانا اور پھر کسی جماعت کا اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا اصولاً صحیح نہیں ہے۔ اس کے وجوہ پر آپ غور کریں تو خود آپ کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ امام کا کام محض نماز پڑھانا ہی نہیں بلکہ وہ ایک طرح سے مقامی جماعت کا رہنما ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ اپنے مقام کے لوگوں سے شخصی ارتباط قائم کرے، ان کے اخلاق، معاملات اور مقامی حالات پر نظر رکھے اور حسب موقع اور ضرورت اپنے خطبوں میں یا دوسرے مفید مواقع اور اصلاح اور ارشاد کے فرائض انجام دے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی دوسری چیزوں کے ساتھ اس ادارے میں بھی اب انحطاط رونما ہو گیا ہے، لیکن بہرحال نفس ادارہ کو تو اپنی اصلی صورت پر قائم رکھنا ضروری ہے۔ اگر ریڈیو پر نمازیں ہونے لگیں یا گرامو فون سے امامت اور خطابت کا کام لیا جانے لگے تو امامت کی اصل روح ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گی۔ نماز دوسرے مذاہب کی عبادتوں کی طرح محض پوجا نہیں ہے، لہذا اس کی امامت سے شخصیت کو خارج کر دینا اور اس میں مشینیت پیدا کر دینا دراصل اس کی قدر اور قیمت کو ضائع کر دینا ہے۔ علاوہ بریں اگر کسی مرکزی مقام سے کوئی شخص ریڈیو یا گرامو فون کے ذریعے سے امامت اور خطابت کے فرائض انجام دے اور مقامی امامتوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو یہ ایک ایسی مصنوعی یکسانی ہوگی جو اسلام کے جمہوری روح کو ختم کر دے گی اور اس کی جگہ ڈکٹیٹرشپ کو ترقی دے گی۔ یہ چیز ان نظامات کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہے جن میں پوری آبادیوں کو ایک مرکز سے کنٹرول کرنے اور تمام لوگوں کو ایک لیڈر کا بالکل تابع بنا دینے کا اصول اختیار کیا گیا ہے، جیسے فاشزم اور کمیونزم۔ لیکن اسلام ایک مرکزی امام یا امیر کے اقتدار کو ایسا ہمگیر بنانا نہیں چاہتا کہ مقامی لوگوں کی باغ ڈور بالکل اس کے ہاتھوں میں چلی جائے اور خود ان کے اندر اپنے مفاد کو سوچنے، اپنے معاملات کو سمجھنے اور ان کو طے کرنے کی صلاحیت ہی نشو و نما نہ پا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن خیر القرون میں امام محض پجاری کی حیثیت نہیں رکھتے تھے جن کا کام چند مذہبی مراسم کو ادا کر دینا تھا، بلکہ وہ مقامی لیڈر کے طور پر مقرر کیے جاتے تھے۔ ان کا کام تعلیم اور تزکیہ اور اصلاح تمدن اور معاشرت تھا اور مقامی جماعتوں کو اس غرض کے لیے تیار کرنا تھا کہ وہ بڑی اور مرکزی جماعت کے فلاح اور بہبود میں اپنی قابلیتوں کے مطابق حصہ لیں۔ ایسے اہم مقاصد ریڈیو سیٹ یا گرامو فون سے کیوں کر پورے ہو سکتے ہیں؟ آلات انسان کا بدل کبھی نہیں ہو سکتے، صرف مددگار ہو سکتے ہیں۔ ان وجوہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مشینی امامت اسلام کے روح کے بالکل خلاف ہے۔